قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی ان سے فرمائے پوچھنے کے انداز میں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا ہے؟ قل اللہ، پھر خود ہی ان سے فرمائیے کہ سب کا مالک اللہ ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ رحم کی روش اختیار کرے گا، ہر حال میں رحم کرے گا، یعنی رحم والا جو ایلیمنٹ ہے یہ غالب ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے، یعنی ڈومیننٹ پہلو اللہ تعالیٰ کا رحمت والا ہے، اسی وجہ سے وہ ڈھیل بھی دیتا ہے، اسی وجہ سے اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ سورۃ الفرقان میں آیا گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 70۔ تو یہ اس کی رحمت ہے، رحمت والا ایلیمنٹ اس کا غالب ہے۔ لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو صوفیاء کے زیر اثر آپ کو بتایا گیا رحمت کا کانسیپٹ، وہ بالکل غلط ہے۔ اس رحمت کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ کام چک کے رکھو، ایک رحمت کا چھینٹا آئے گا اور سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ اس طرح کی رحمت قرآن و حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ڈھیل دیتا ہے یہ اس کی رحمت ہے، فوراً گرفت نہیں کرتا، یہ اس کی رحمت ہے۔ دیکھ لیں خالد ابن ولید نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 19 سال کے بعد مسلمان ہوئے، تو 19 سال میں مر بھی سکتے تھے نا، ڈھیل ملی۔ آج ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کے لیے دل میں اچھے جذبات رکھتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت تھی کہ ایگزیکیوشن فوراً نہیں اللہ نے کی۔ 13 سالہ مکی دور میں دھمکیاں دھمکیاں دھمکیاں، اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ فتح مکہ پہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ عذاب استیصال اس طرح کا نہیں آیا، ٹھیک ہے غزوہ بدر میں آیا، احد میں آیا، خندق میں آیا، لیکن جو بڑی فائنل قسط آنی تھی وہ تو ٹل گئی۔ یہ اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوا نا۔ بلکہ سورہ الممتحنہ میں پارہ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ کے اندر کنڈیم کیا ہے کافروں کے ساتھ دوستی کو۔ اس وقت مسلمانوں نے ان سے دوستیاں بھی گانٹ رکھی تھی، بعض نے کمزوری ایمان کی وجہ سے کہ کل کو کوئی برا وقت آیا تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ ابن ابی بلتا جو بدری صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخبری بھی کر دی، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ حضرت علی کو پیچھے بھیجا، انہوں نے جا کے خط ریٹریو کیا اس عورت سے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹ دوں۔ ہم نے فرمایا چھوڑ دو، اللہ نے بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ وہاں پہ سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی تھی کہ چاہے کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے کوئی آگے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیات ابن ابی بلتا کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ نے ایک چھوٹی سی بات کر دی تھی جس پہ میری نگاہ جب پڑی تو میں نے کہا واہ میرے مالک، یہ تیرے ہی کام ہے، اللہ جتنا حوصلہ کسی میں نہیں ہے جی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بڑھ کر صبر کرنے والا اللہ ہے، لوگ اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، پھر بھی ان کو کھانا بھی کھلاتا ہے، درگزر کی روش اختیار کرتا ہے، الٹیمیٹلی کئی لوگ ایمان بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ سورہ ممتحنہ میں سٹارٹ ہوا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت دوست بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ اتلقون الیہم بالمودہ، تم تو ان سے بڑا ملاقات کرتے ہو نا محبت کے ساتھ، جبکہ انہوں نے کفر کیا ہے حق آ جانے کے بعد، اور انہوں نے رسول اللہ کو اور تمہیں وہاں سے مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج بھی ان کا موقع لگے یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات کر دی جس میں اشارہ موجود ہے، ہاں آیت نمبر 7 میں۔ اتنی کلاس لینے کے بعد اللہ نے کہا عسى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً، ہو سکتا ہے کہ ان قریب ایسا وقت آئے کہ جو تمہارے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے دل میں اکٹھا ایک جگہ تم کو جمع کر کے محبت پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں مشہور یعنی یہ چیز آپ سمجھ لیں چھپی ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے ان قریب کوئی ایسا وقت آئے
کہ جو تمہارے پکے دشمن ہیں یہ تمہارے جگری یار بن جائے، اور وہ ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں جب وہ یرموک ہوئی ہے تو وہاں پر وہ اصحاب بھی تھے جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں، اور لیڈرشپ میں خالد ابن ولید ہیں، ابو عبیدہ ابن جرح ہیں، اور وہاں بیٹھ کے وہ پھر گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یہ رومن امپائر کے لوگ تو ہمیں کمی کمینوں کی طرح خیال کرتے تھے، اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی، آج ہماری تلواروں کی آوازوں سے ہی ان کے جو ہے در و دیوار کانپ رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، اور ڈر ان کا پھر ٹھیک اللہ نے کر دیا، ان سے ان کی امپائر چھین لی گئی، اور پھر وہ اپنے زمانے کفر کو یاد کرتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ جن سے ہم اتنی دشمنیاں کرتے تھے، مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، ان سے ہم نے احد لڑی، بدر لڑی، خندق لڑی، آخری درجے تک کوشش کی، فتح مکہ کے موقع پر بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان سے لڑائی ہو، اپنے آباء و اجداد کے بدلے اتاریں، لیکن آج انہی لوگوں کی امامت میں ہم انہی کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، لیکن قرآن میں موجود تھا۔ قریب ہے شاید ایسا وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ فتح مکہ کے بعد ایک ایک کر کے سارے مسلمان ہو گئے، تو سیدنا عمر اب اپنے ان ساتھیوں کو آ کے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے حضرت عمر کو تکلیفیں دی تھیں ایمان قبول کرنے کے بعد، باقی اصحاب کو، آج وہ لوگ سب کے سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی ہے۔ تو سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا، تو لوگوں نے کہا یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ انہوں نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز اپنے کامل ایپیکس کو پہنچ جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر اس میں زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آخری ایپیکس تھا جو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے خاندان کے لوگ جو ہماری جان کے دشمن تھے، آج انہوں نے ہمارا دین قبول کر لیا، اس سے آگے تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے نا۔ تو ہر چیز اپنی تکمیل کے بعد پھر نقصان کی طرف جاتی ہے، یہ اللہ کا رول ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف، پھر مر جاتا ہے۔ قوموں کو عروج آتا ہے، پھر زوال۔ رومنس کی امپائر کتنا عرصہ تک رہی، زوال ہوگی۔ پرشین امپائر میں 1000 سال سے وہ آتش کدہ چل رہا تھا مسلسل، اس کو بجھنے نہیں دیا، وہ آگ کی پرستش کرتے تھے۔ مسلمانوں نے جا کے 1000 سالہ وہ آتش کدہ جہاں پہ شرک ہو رہا تھا ختم کر دیا۔ آج دوبارہ پرشین امپائر ہی نہیں ہے۔ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی 600 سال تک رہی، ختم ہو گئی۔ ہر عروج کو زوال ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے یہ چیز رلا رہی ہے کہ اب یہ چیز اپنے نقصان کی طرف جائے گی، اور نقصان ہو گیا نا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا نقصان تو یہ تھا کہ اب کسی ایک شخصیت پہ لوگ اس طرح جمع نہیں ہو سکتے، اپنے اجتہاد سے ہی کوئی کر سکتا ہے نا۔ اللہ کے نبی کے بعد تو فوراً لوگ کوئی دوسری بات کرتے ہی نہیں تھے۔ عرب کے بدو، جنگجو، ضدی، ہٹ درم قسم کے لوگ جو پانی پینے پلانے کے اوپر 3 نسلوں تک جنگیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام ایک معجزانہ شخصیت ان میں۔ آپ ایک دفعہ ایک بات کرتے تھے، دوسری کو بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ جنگ جمل صفین نہروان تو نہیں ہونی تھی نا اگر اللہ کے نبی اس وقت دنیا میں موجود ہوتے۔ امیجن کریں نا، لیڈرشپ ایک، کسی کی جرت نہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے جب صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا انصار اور مہاجرین کی ایک لڑائی کے چکر میں تلواریں نکل آئیں، نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے، بس صرف اتنی اناؤنسمنٹ کی کہ جاہلیت کی رسومات بند کرو، بس اتنا بات کرنی تھی۔ سب لوگ پیچھے ہٹ کے، وہ لوگ تو کسی کی سنتے نہیں تھے، ایسا ان کے اوپر وہ غصے کا غلبہ ہوتا تھا اس وقت۔ تو یہ لیڈرشپ تھی نبی علیہ السلام کی۔ بہرحال اللہ نے ان کو پھر اکٹھا کر دیا جی بعد میں۔ وہ جو رحمت کا ذکر ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ہم ضرور تمہیں جمع کریں گے قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو جان بوجھ کر گمراہی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں یہ کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جو سویا ہوا ہے وہ تو جاگ سکتا ہے، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے وہ کبھی بھی نہیں جاگے گا، اس کی نیت ہی نہیں جاگنے کی۔
تو اب لیکن یہ فتوے اس وقت آ رہے ہیں جب 13 سالہ مکی دور میں دعوت ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی ڈھیٹ پن کی انتہا ہے ان لوگوں کی، تو اللہ میں اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن پھر اللہ کی رحمت ہوئی کہ کچھ لوگ پھر بھی جو بچ گئے وہ بعد میں ایمان لے بھی آئے، لیکن بعض کفر کی موت مر گئے۔